باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین لا سیما بقیت اللہ فی الارضین روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمہ الفدا اللہم انا نرغب الیک فی دولت کریمہ تعز بها الاسلام و اہلہ وتذل بها النفاق وأهله وتجعلنا فيها من الدعاة إلى طاعتك والقادة إلى سبيلك وترزقنا بها كرامة الدنيا والآخرة واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ووقروا كباركم وارحموا صغاركم۔ پروردگار متعال کے شکر گزار ہیں جو مسلسل ماہ مبارک رمضان کی ان ساعتوں سے بہرمند ہونے والوں میں سے ہمارا شمار فرما رہا ہے۔ ضیافت پروردگار کا یہ مہینہ ہے، مہمانی پروردگار کا یہ مہینہ ہے، اور اس کے مختلف پہلوؤں سے حجت خدا خطبہ شعبانیہ میں کچھ یوں پردہ اٹھا رہی ہیں کہ دیکھو جتنا بہتر طریقے سے تم روزہ رکھتے چلے جاؤ گے، اپنی قیامت کی بھوک اور پیاس کا اہتمام کرتے چلے جاؤ گے، حقوق اللہ کی ادائیگی کے ساتھ ساتھ بہتر طریقے سے حقوق الناس کو بھی ادا کرتے چلے جاؤ گے۔ جب غریب کی بھوک اور پیاس انسان کو ستائے گی تو پھر انسان اس کے مداوع کے لیے، پھر انسان ان کی مشکلات اور احتیاجات کو دور کرنے کے لیے کھڑا ہوگا اور اس سلسلے میں قدم آگے بڑھائے گا، اور ظاہری اعتبار سے بھی بلاؤں سے محفوظ ہوتا چلا جائے گا، اور اخروی اعتبار سے بھی انسان اپنے لیے بہترین مقام اور مرتبے کا اہتمام کرتا چلا جائے گا۔ بہرحال روزہ پروردگار متعال کی وہ مہمانی ہے کہ جو اس مہینے میں میرے اور آپ کے لیے فراہم کی گئی ہے۔ یہ بھوک اور پیاس انسان کو کیا مقام و مرتبہ عطا کر رہے، آہستہ آہستہ انسان دوسروں کے حقوق کو بہتر طریقے سے ادا کرتے چلا جاتا ہے۔ یہی سبب ہے حضرت فرماتے ہیں دیکھو جو فقیر اور مسکین ہیں ان کی نسبت سے صدقہ اور خیرات میں فراموشی نہ ہونے پائے، اور اس طریقے سے جس طرح سے اسلام نے چاہا ہے، تاکہ نہ صرف یہ کہ ان کی ظاہری اور دنیاوی مشکل حل ہو بلکہ ساتھ ہی ساتھ ان کی اخروی مشکلات بھی حل ہوتے چلی جائیں، اور ان کی فکر کو بھی ایک ڈائریکشن ملتی چلی جائے، اور وہ اپنی آخرت سجانے میں پروردگار متعال کی بارگاہ میں بہتر طریقے سے قدم رکھ سکیں۔ اسی تناظر میں حضرت فرماتے ہیں وَوَقِّرُوا كِبَارَكُمْ، دیکھو اپنے درمیان میں جو تمہارے بزرگ ہیں، بڑی عمر کے ہیں، ان کا احترام کرو، وَارْحَمُوا صِغَارَكُمْ، اور جو چھوٹے ہیں ان کے ساتھ شفقت اور مہربانی کے ساتھ پیش آؤ۔ اگر انسان معاشرے میں موجود مختلف صنف اور مختلف لوگوں کے ساتھ الہی بنیادوں پر رابطہ قائم کر لے عزیزو، معاشرہ اسی طریقے سے ہو جاتا ہے جیسے پروردگار چاہتا ہے، اور ہر ایک کا رخ اللہ اور اس کی حجت کی جانب ہو جاتا ہے، ظہور کے اسباب کی فراہمی ہو جائے گی، اللہ کے رسول کے وصی برحق امیر المؤمنین کے فرزند بقیت اللہ العظم کے ظہور کے اسباب کی فراہمی ہو جائے گی۔ یقین جانیے عزیزو، اس صدق کے ساتھ، اس یقین کے ساتھ ان اعمال کو بجا لائیں کہ یہ معاشرے کی اکائیاں جب آپس میں جڑتی ہیں معاشرہ تشکیل پاتا ہے۔ جب معاشرہ تشکیل پاتا ہے دشمن کچھ بھی نہیں کر سکتا، دشمن کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ فرمایا اپنے بڑوں کا احترام کرو۔ صادق آل محمد امام صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں بڑوں کا احترام، چھوٹوں کے ساتھ شفقت اور پیار۔ فرمایا خدا کے اہم ترین فضل میں سے یہ ایک فضل ہے کہ انسان اللہ کی مخلوقات کے ساتھ اچھا سلوک کرے، جو بھی بڑا ہے اسے اپنی باپ کی جگہ، جو بھی چھوٹا ہے اسے اپنی اولاد کی جگہ، جو بھی انسان کے ہم سن ہے، ہم عمر ہے، اسے اپنی بھائی کی جگہ قرار دے۔ کس طرح سے انسان اپنی فیملی کے افراد کی نسبت سے حساس ہوتا ہے، اس ریلیشن کو مضبوط بنا رہا ہوتا ہے، اسی طرح سے معاشرے میں موجود مختلف اکائیوں کی نسبت سے الخلق عیال اللہ، یہ اللہ کی فیملی ہے۔ جس طرح سے ہر فیملی کا جو ہیڈ آف دا فیملی ہوتا ہے وہ چاہتا ہے ایک ایک فیملی کا فرد کامیاب ہو جائے، پروردگار بھی یہ چاہتا ہے ہر ایک ہدایت یافتہ ہو جائے۔ اے انسان، اے روزے دار، اپنے دل کو وسیع قرار دے، ہر ایک کی نسبت سے اپنے دل میں سافٹ کارنر کو پیدا کر لے۔ اگر انسان اسی اعتبار سے کہ یہ بڑا ہے اس کا احترام کرے، دیکھیں خدا کی بارگاہ میں اسے کیا مقام و مرتبہ مل جاتا ہے۔ فرمایا آج تم اپنے بڑوں کا احترام کرو گے، کل کو آنے والی نسل تمہارا اہتمام کرے گی، اور یاد رکھو اگر تم نے اپنے بڑوں کا اہتمام نہیں کیا، قیامت کا عذاب اور سختی اپنی جگہ پر اسی دنیا میں دیکھو گے، تمہارے چھوٹے اور آنے والی نسل بھی تمہارا احترام نہیں کرے گی۔ اللہ کے رسول کے بعد دو افراد آئے، ایک جوان ہے ایک بوڑھا، دونوں ساتھ ساتھ آئے۔ ایسے میں جوان نے پہلے گفتگو کرنا شروع کی۔ حضرت کی زبان اقدس پر یہ جملے آئے، الکبیر الکبیر، بڑے کا حق پہلے، فقط سن میں بڑا ہے، احترام چاہتا ہے۔
اسلام اس بات کا تقاضا کرتا ہے اس کا احترام کیا جائے۔ فرمایا ایک مقام پر ایک بوڑھا شخص اللہ کے رسول کے پاس آیا کسی ضرورت کے لیے، اور کوئی بیٹھنے کی جگہ نہیں ہے، کوئی نہیں ہے جو اٹھے اور اس کو بیٹھنے کی جگہ دے۔ ایسے میں جب آن حضرت نے یہ کیفیت دیکھی فرمایا لیس منا، ہم میں سے نہیں ہے جو چھوٹوں پر رحم نہ کرے اور اپنے بڑوں کا احترام نہ کرے۔ اور ایسے میں اگر وہ بڑا اسلام کے ساتھ ہے، ایسے میں اگر وہ بڑا ایمان کی نعمت سے بہرہ مند ہے، اب تو اس کا مقام و مرتبے کا کیا عالم ہے۔ انسان حیران و پریشان ہو جاتا ہے۔ معصوم فرماتے ہیں اللہ کی عظمت کی نشانیوں میں سے یہ ہے، یعنی اگر تعظیم پروردگار کسی کے قلب میں دیکھنا چاہتے ہو تو ایک نشانی یہ ہے، توجہ کیجئے گا، ان تینوں مرتبے کو دیکھیے گا۔ فرمایا اللہ کی تعظیم کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ اگر کوئی بادشاہ عدل و انصاف، اگر کوئی حاکم عدل و انصاف کو معاشرے میں نافذ کر رہا ہے تو انسان اس کا اکرام کرے۔ یہ اللہ کی تعظیم کی نشانیوں میں سے، جو اس کے ورکرز اس دنیا میں ہیں، جو اللہ کے حزب، اللہ کے گروہ کے افراد ہیں، انسان ان کا احترام کرے۔ کیا مقام ہے ایک حاکم کا کہ جو ایک معاشرے میں اور زمین کے ایک ٹکڑے پر عدل و انصاف کو پھیلائے۔ فرمایا اس کے ساتھ ساتھ اللہ کی تعظیم کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ اگر کوئی حافظ قرآن ہے اس طرح سے کہ اس نے قرآن کی آیتوں کو نہ صرف یہ کہ اپنی زبان اور اپنے قلب میں جگہ دی ہے بلکہ اپنے کردار میں بھی ان قرآن کی آیتوں کو لے آیا ہے، حق رکھتا ہے کہ انسان اس کا اکرام کرے۔ اس کے ساتھ ساتھ امام معصوم ارشاد فرماتے ہیں ان من اجلال اللہ اکرام ذی الشیبۃ المسلم، اگر کوئی حالت اسلام میں بڑھاپے کی دہلیز میں داخل ہو گیا ہے، خدا کا احترام یہ ہے کہ انسان ایسے بوڑھے مومن اور مسلمان کا بھی احترام کرے۔ خدا کا احترام یہ ہے کہ انسان ایسے بوڑھے مومن اور مسلمان کا احترام کرے۔ اور پھر دوسرے مقام پہ معصوم ارشاد فرماتے ہیں جو شخص کسی بوڑھے مسلمان کا، کسی بوڑھے مومن کا احترام کرے گا، کل کو قیامت میں پروردگار متعال اسے قیامت کی سختیوں سے نجات عطا کرنے والا ہے، قیامت کی سختیوں سے اسے محفوظ رکھے گا، قیامت کی سختیوں سے اسے محفوظ رکھے گا۔ ادب کیا ہے عزیزوں بوڑھوں کے احترام کا؟ انسان اپنی زندگی میں سے وقت نکالے، مخصوصاً اگر اپنے گھرانے کے جو بزرگ افراد ہیں تھوڑی دیر کے لیے ان کے پاس بیٹھے۔ آج کی اس جدید دنیا، ٹیکنالوجی سے بھری دنیا نے عزیزوں عجیب صورتحال قائم کر دی ہے۔ رشتے کس قدر سست پڑ چکے، یہ ریلیشنز آپس میں کس قدر کم ہو چکے ہیں، ان کے جو رنگ ہے ان کا کتنا وہ پھیکا پڑ گیا عزیزوں۔ نام کیا ایسا ہے کہ ایک خاندان کے افراد ایک جگہ پر رہتے ہیں، وگرنہ شاید کتنے سال گزر جاتے ہیں، کتنے مہینے گزر جاتے ہیں، بس اوقات کتنے دن گزر جاتے ہیں، انسان اپنے بزرگوں کے سامنے نہیں جا پاتا ہے عرض ادب کے لیے۔ کیا یہ اچھا ہو کہ اگر جوائنٹ فیملی سسٹم ہے، حتیٰ اگر نہیں بھی ہے تو ماں باپ اپنے بچوں کو اس طرح سے تربیت دیں کہ صبح کے وقت اٹھ کر جس طرح سے انسان پروردگار متعال کے محضر میں جاتا ہے، خدا کی بارگاہ میں جاتا ہے، 2 رکعت نماز پڑھتا ہے، اسی طرح سے حجت خدا کی بارگاہ میں جائے، سلام کرے، السلام علیک یا بقیت اللہ، اے حجت خدا آپ پر میرا سلام۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ جو گھر کے بزرگ ہیں انسان انہیں بھی سلام کرے۔ جن ماں باپ نے اپنی اولاد کی اچھی تربیت کی، عزیزوں میری نگاہوں میں ایسے خاندان ہیں، کتنے ہی بڑھاپے کا عالم کیوں نہ ہو اور کتنا ہی ظاہری اعتبار سے فاصلے پر اولاد کیوں نہ ہو اور ظاہری اعتبار سے کتنی ہی سیٹل کیوں نہ ہو، ہر روز اپنے بوڑھے ماں باپ کو یاد کرتے ہیں اور فون کرتے ہیں۔ یہ ادب ہے، انسان تھوڑا سا وقت نکالے، ان کے ساتھ بیٹھے، ان کے تجربوں سے استفادہ کرے۔ آپ نے کیسی زندگی بسر کی تھی عزیزوں؟ چاہتے ہیں اس جدید ٹیکنالوجی کہ جس نے زیادہ تر مجھے اور آپ کو نقصان پہنچا ہے، فائدہ بہت کم پہنچا ہے عزیزوں، چاہتے ہیں اس کے شر سے اپنے آپ کو بچانا عزیزوں، اچھی گیدرنگز، اچھی بیٹھکوں کو اپنی زندگیوں میں بڑھا دیجیے۔ اور اس میں سے ایک بیٹھک یہ کہ انسان خاندان کے بزرگوں کے ساتھ بیٹھے۔ آپ کی زندگی کیسی تھی؟ آپ کے پاس کیا جو ہے وہ تجربات اور ایکسپیرینس ہیں؟ پلیز آپ ہم سے شیئر کریں، ہم سے کہاں غلطی ہو جاتی ہے۔ ایک، بس ان کے ساتھ بیٹھے۔ 2، ان کی حاجت روائی میں کوئی کسر نہ چھوڑے، ان سے آگے قدم نہ بڑھائے، ان کی ضرورت قبل اس کے کہ ان کی زبان پر آئے انسان پوری کر دے۔ ان سے اس بات کا تقاضا نہ کرے کہ آپ ہمارے مزاج کے مطابق گفتگو کریں، بلکہ انسان جیسا ان کا مزاج ہے اس کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالتا چلا جائے، اس کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالتا چلا جائے۔ 3، اگر کسی مقام پر احساس کرتے ہیں کہ ان سے غلطی ہو رہی ہے، اسی طریقے سے اس غلطی کی اصلاح کیجیے جس طرح سے اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام نے بیان کی ہے، بہترین اخلاق کے ساتھ، خوبصورت ترین اخلاق کے ساتھ اشارے اور کنایے میں اپنی بات پہنچا دیں۔ ایک بوڑھے کو غلط طریقے سے وضو کرتے دیکھا، بچپنے کا عالم ہے امام حسن اور امام حسین کا، کس خوبصورت انداز میں تبلیغ کی، کس خوبصورت انداز میں اسے ہدایت کا پیغام پہنچایا۔ آگے بڑھے، چچا جان میں اور میرے بھائی دونوں وضو کرتے ہیں، آپ ہمارا وضو دیکھیے اور بتائیے ہم میں سے کس کا وضو بہتر ہے۔ یہاں وضو مکمل نہیں ہوا، ایک مرتبہ اس پاکیزہ سن رسیدہ انسان کی زبان پر یہ جملے آئے، آپ دونوں کے وضو مکمل طور پر درست ہیں، میرا وضو درست نہیں ہے۔ آئیے عزیزوں،
کائنات میں پروردگار متعال نے یہ جو سلسلہ قائم کیا اسے اسی طریقے سے جس طرح سے پروردگار متعال نے چاہے. فرمایا جو بھی بوڑھا ہے اس کا احترام کیا جائے. آپ بس میں سفر کر رہے ہیں, آپ کسی جگہ پر بھی دیکھتے ہیں, جب کبھی بوڑھا ہے اس کا احترام کیجئے عزیزو, اپنی جگہ سے کھڑے ہو جائیں, اس کو جگہ دیجئے. آقا فرماتے ہیں ہم میں سے نہیں ہے وہ شخص کہ جو بوڑھوں کا احترام نہ کرے, بچوں پر رحم نہ کرے. کہ بہرحال یہ دوسرا ٹکڑا رہ گیا, انشاءاللہ آئندہ تقریر میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. اگر اسی طرح سے معاشرے کی اکائیاں جوڑتی چلی جائے, اسی طرح سے یہ روابط مستحکم سے مستحکم ہوتے چلے جائیں, ظاہری اعتبار سے بھی, اور ان کا رخ اپنی آخرت سجانے کی نسبت سے ہو جائے کہ ان روابط کو ہم اس لیے مضبوط بنا رہے ہیں, بزرگوں کا اس لیے احترام کر رہے ہیں تاکہ اس ذریعے سے اپنی آخرت کو سجائیں گے, نتیجہ کیا ہوگا میرے بھائی؟ نتیجہ یہ ہوگا کہ آہستہ آہستہ ہر ایک کا رخ خدا اور اس کی حجتوں کی طرف بڑھتا چلا جائے گا. وہ مولا و آقا کے جو غیبت میں ہے اور آنسوؤں کے بجائے خون رو رہا ہے, جب ہر ایک پیاسے کی نگاہ اس کی جانب ہو جائے گی اور خداوند متعال کی بارگاہ میں تڑپ تڑپ کر ہر ایک تقاضا کرے گا مولا و آقا کے ظہور میں تعجیل کے لیے, پروردگار متعال تو فیاض عزیزوں وہ دینا چاہتا ہے. اگر میں اور آپ آمادہ ہو جائیں گے, ظہور کے اسباب کی فراہمی ہو جائے گی, آہستہ آہستہ معاشرہ پاکیزگی کی جانب قدم آگے بڑھائے گا. اور جب یہ معاشرے کی اکائیاں آپس میں جوڑ جاتی ہیں عزیزوں, دشمن کچھ بھی نہیں کر سکتا. ہمارا اپنا یہ ضعف ہے, ہماری اپنی کمی ہے جس کی بنا پر دشمن حاوی ہو جاتا ہے. ایک مرتبہ ہم سب آپس میں ایک ہو جائیں عزیزوں اور مل کر خداوند متعال کی بارگاہ میں قدم آگے بڑھائیں تو شیطان اور اس کے چیلے کچھ بھی نہیں کر سکتے. اور انشاءاللہ یہ روزہ اس بات کا سبب بنے گا کہ شب قدر جو شب نزول قرآن ہے انشاءاللہ حجت خدا کی غیبت کے اختتام کا سبب بنے گی, اور مولا آقا کا ظہور ہوگا اور یہ کائنات اپنی معراج پر جا پہنچے گی. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وأہل بیتہ الطیبین الطاہرین.